ایران کی طرف سے کوئی اعلان ہم نے نہیں دیکھا. امریکہ کی طرف سے اعلان آیا ہے سیز فائر کا، لیکن ایک زیادتی امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے اور امریکہ ہی نے حملہ کیا، اور اس کے بعد اس کے جواب میں ایران نے بہت زبردست حملہ کیا اور ان کے اڈوں کو تباہ برباد کر دیا ہے. لہذا اگر سیز فائر کی بات ہو بھی رہی ہے تو ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. اسرائیل نے جو زیادتی کی ہے، جو حملہ کیا ہے اس کو سزا مل رہی ہے، اور اس سے زیادہ سزا ملنا چاہیے. اس کے علاوہ غزہ میں جو اس نے نرسنار کیا، اس پہ جو قتل عام کیا، بچوں اور عورتوں کو مارا ہے اس نے، اور دودھ پیتے بچوں کو ختم کیا ہے، اس کی سزا بھی اسرائیل کو ملنا بہت ضروری ہے. لبنان میں جو اس نے ظلم کیا اس کی بھی سزا اس کو ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو چاہے وہ کرے اور بعد میں پیچھے ہٹ جائے گا، ہاں بھائی سلو ہو گئی، سب آپ پیچھے ہٹ رہے. اس کو سزا ملنا چاہیے، اس کے جرم کی سزا ملنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایران کے جو ایٹمی ریئیکٹرز پر آپ نے حملہ کیوں کیا؟ کیا صاحب خطرہ ہے ہمیں، اس سے خطرہ ہے. تو اسرائیل سے پورے ریجن کو خطرہ ہے، تمام عرب ملکوں کو خطرہ ہے، تمام مسلمان ملکوں کو خطرہ ہے. تو کیا مسلمان ملکوں کو اجازت دی جائے گی ان کے ریئیکٹر پر حملہ کرے؟ کیونکہ خود کو بھی تو خطرہ ہے. کہ اکیلے اسرائیلی کو رائٹ ہے، ادھیکار ہے کہ حملہ کرے کہ وہ خطرہ ہے؟ دوسرے ملکوں کو کیوں نہیں ادھیکاری ہے کہ اس کے اوپر جن کو اس سے خطرہ ہے اسرائیل سے، وہ اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ برباد کر دے؟ ون سائیڈڈ ایک خالی اختیار ہے، صرف ون سائیڈڈ ہے. لہذا اس کے مطلب کہ ایران کو بھی پورا اختیار ملنا چاہیے کہ وہ وہاں کی جو ریئیکٹرز پر حملہ کر کے ان کو تباہ برباد کر دے، وہ جس طرح سے اس نے حملہ کیا یہاں کے اوپر. تو اس کے ریئیکٹرز بھی تباہ ہونا چاہیے، اسرائیل کے ریئیکٹرز بھی تباہ ہونا چاہیے، وہاں کے ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کو بھی تباہ ہونا چاہیے، برباد ہونا چاہیے، کیونکہ پورے علاقے کو خطرہ ہے اسرائیل کے ذریعے سے. لہٰذا ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہے، معاملہ دوسروں طرف سے ہونا چاہیے. اور جو اس نے ظلم کیا، اور بھی حملہ خود اسرائیل، جبکہ بات چیت ہو رہی تھی، بات چیت کے دوران حملہ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ بات چیت دھوکہ تھی، خالی امریکہ دھوکہ دے رہا تھا، بات چیت کا دھوکہ تھا، اور اسی درمیان اس نے حملہ کر دیا تاکہ ایران بے خبری میں مارا جائے وہ. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ بہت بڑا نقصان ایران کا ہوا، کیونکہ انہوں نے ان کو بات چیت کے ذریعے تصور بھی نہیں تھا ان کو کہ یہاں پر حملہ ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے، اور اس کے بعد جو ریئیکشن انہوں نے کیا، تب اسرائیل کو اندازہ ہو گیا کہ ایران کی طاقت کیا ہے. ان کو اندازہ ہوا جب تباہی حتر مچی ہوئی وہاں کے اوپر، تب ان کو اندازہ. اب وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ صاحب معاف کر دو ہمیں، معاف کر دو ہمیں. نہیں، معاف کرو، جس سے غلطی کی ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے اس کو، اور سزا مل رہی ہے اس کی. آدھا اسرائیل تباہ ہو چکا ہے، ہاف آف دا اسرائیل جو ہے ڈسٹرائڈ. تو اس کی سزا اس کو مل رہی ہے. دوسری چیز یہ، کوئی بھی گول جو انہوں نے طے کیا تھا اسرائیل نے حملہ کرتے وقت، تو امریکہ نے جو اس کو اکسایا تھا حملے کے لیے، کوئی گول ان کو حاصل نہیں ہو سکا. ٹوٹل 100% ایران کی جیت ہوئی ہے، اور وہاں کے جو رہبر ان کی جیت ہوئی ہے. اس نے اعلان کیا تھا امریکہ نے کہ ہم وہاں کی جو مذہبی قیادت ہے اس کو اپنی سو نابود کر دیں گے، ہٹا دیں گے. آج بھی وہ باقی ہے اپنی جگہ پر. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو وہ ہے ایکٹیو ریئیکٹر تباہ کر کے ان کو پیچھے ہٹے دیں گے. آج بھی وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن پبلک کے لیے اس ایٹمی ریئیکٹر سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. لہٰذا اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹا.